अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी, 391 केसेस से रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,753 हो गई। कोरोना वायरस के 895 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ओमिक्रॉन वायरस से बहुत तशवीश का सामना है। वज़ीर सेहत सिंह का कहना है कि जीनियाती तब्दीलियों के बाइस ये वायरस बहुत तेज़ी से मुंतकिल होता है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया वो फ़ौरन लगवाएं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजरा उरूज पर पहुंच गई। मुत्तहदा अपोजिशन का मिनी बजट के खिलाफ शदीद मज़ाहमत का फैसला। मिनी बजट की गूंज पर अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में राब्ते शुरू हो गए। सिंध बल्दियाती कानून हरीफों को एक पेज पर ले आया। मुस्तफ़ा कमाल और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। MQM ने कराची के हर चौराहे और गली मोहल्ले में एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भारत का गुरुद्वारा दरबार साहब वाक़े पर वावेला मुस्तरद कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत को अक़लियतों के हुकूक़ की बात करना ज़ैब नहीं देता। कैनेडियन गवर्नर जनरल के दफ्तर पर हैकर्स का हमला, हैकर्स की इलेक्ट्रॉनिक मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश। मुताल्लिका हुक्काम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कोरोना वायरस की नई खतरनाक किस्म कनाडा के शहर टोरंटो में पहुंच गई। स्कारब्रो में जेल में वायरस फैलने की तस्दीक। महकमा सेहत की जानिब से वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम कर लिए गए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 17,98,872 तक जा पहुंची। माहिरीन ने कैनेडियन हुक्काम की अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियों को नामुनासिब अमल करार दे दिया। सरहदी झड़प में ईरान के 9 सरहदी गार्ड्स हलाक हुए। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि ईरान के साथ सरहद पर सूरत हाल अब काबू में है। ईरानी हुकाम ने तालिबान के ईरानी सरहदी गार्ड्स की हलाकत के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। यूक्रेन के महाज पर बढ़ती कशीदगी, अमेरिका और रूस में धमकियों के तबादले, सिफारतकारों के जरिए मामला हल करने पर भी जोर दिया गया। यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाद से कशीदगी में इजाफा हुआ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 26,45,58,081 तक जा पहुंची। मुज़े वायरस से अमवात 52,52,457 हो गई। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वायरस के मज़ीद 5 केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मज़ीद 8 अमवात और 391 केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 8 अमवात और 391 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में जारी कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 28,753 हो गई। NCOC का कहना था कि 24 घंटे में 46,457 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 391 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 0.84% रही।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کورونا کے 895 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,85,631 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کورونا کیسز کی تعداد 4,76,017، پنجاب میں 4,43,240، خیبر پختونخوا میں 1,80,146 اور بلوچستان میں 33,488 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,07,765، گلگت بلتستان میں 10,412 اور آزاد کشمیر میں 34,563 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا فیضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس کے سلسلے میں بہت تشویش کا سامنا ہے۔ تشویش ہے کہ بوسٹر ویکسین وائرس کی اس قسم کے لیے مؤثر ہوگی یا نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس کے سلسلے میں بہت تشویش کا سامنا ہے۔ تشویش ہے کہ بوسٹر ویکسین وائرس کی اس قسم کے لیے مؤثر ہوگی یا نہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل نے بتایا کہ کورونا کی اس قسم میں 50 سے زائد جینیاتی تبدیلیاں موجود ہیں۔ جینیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ وائرس بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین کا دوسرا ڈوز نہیں لگوایا وہ فوراً لگوائیں۔ وزیر صحت سندھ نے بتایا کہ 12 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے ویکسین کا دوسرا ڈوز نہیں لگوایا ان کے گھروں تک جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کا دوسرا ڈوز ہر صورت میں لگانا ضروری ہے۔ اپوزیشن نے منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی صورت میں شدید ترین مزاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اپوزیشن نے منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی صورت میں شدید ترین مزاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی محاذ آرائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بائیکاٹ کے اعلان نے حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے وزراء اور پارٹی ترجمانوں کو ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کرپشن بے نقاب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن ارکان نے بھی حکومتی کارکردگی کے نقائص پر سیاست کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منی بجٹ کی گونج پر اپوزیشن رہنماؤں کے آپس میں رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، نون لیگ کے صدر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کے قائد نواز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے آپس میں رابطے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو مزید فعال کرنے کی تجاویز پر بھی حزب اختلاف نے غور شروع کر دیا ہے، جبکہ منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی صورت میں اپوزیشن شدید ترین مزاحمت کرے گی۔ سندھ حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی ایک پیج پر آ گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی ایک پیج پر آ گئیں۔ ایم کیو ایم نے کراچی کے ہر چوراہے اور گلی محلے میں احتجاج کا اعلان کر دیا، جبکہ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کے قانون کو منسوخ کروانے کے لیے کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان قومی امور پر مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے قبل امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے اعلان کیا تھا کہ 12 دسمبر کو تاریخی کراچی بچاؤ مارچ کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ بلدیہ کے اسکول اور اسپتال تو ہیں لیکن وسائل نہیں، اس لیے اسکول اور اسپتال حکومت سندھ کے ماتحت کرنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ سندھ اسمبلی میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیمی بل 2021 کثرت رائے سے منظور کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ارکان نے ایوان میں احتجاج اور کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2021 کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں کارپوریشنز اور ٹاؤنز کا نظام ہوگا۔ یونین کمیٹیز کے وائس چیئرمینز ٹاؤن میونسپل کونسل کے رکن ہوں گے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے گردوارہ دربار صاحب واقعے پر واویلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے گردوارے پر پیش آئے واقعے پر منفی مہم انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان نے بھارت کی جانب سے گردوارہ دربار صاحب واقعے پر واویلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی گردوارے پر پیش آئے واقعے پر منفی مہم انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ گردوارہ دربار صاحب واقعے پر بھارت کی جانب سے واویلا کیا گیا، جس کے بعد ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے کیے گئے واویلے کو مسترد کر دیا اور بھارتی سفارتکار کو بھارتی پروپیگنڈے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ ترجمان نے کہا، پاکستان اقلیتی برادری کے حقوق، مذہبی مقامات کے تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ بھارت کی گردوارے پر پیش آئے واقعے پر منفی مہم انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے غیر محفوظ اور بدنام ترین بھارت کو اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سکھوں کے مذہبی مقام کرتارپور گردوارہ کے احاطے میں ماڈلنگ کے واقعے کا نوٹس لیا تھا، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اس واقعے پر تنقید کی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔